کہ ہمارے ہاں ایک اچھا رواج تھا، اچھا کار خیر کرنے کی ٹریڈیشن تھی. وہ یہ تھا کہ لوگ ختم قرآن کرتے تھے. اب بھی کرتے ہیں لیکن وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی جگہ کچھ اور چیزیں لے رہی ہیں بدقسمتی سے ختم قرآن کرنا. تو میں یہاں سے اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، کام کار خیر کا ہو، اگرچہ اس فارم میں اس کا حکم خدا اور رسول نے نہ دیا ہو تو وہ کرنا جائز ہے. ختم قرآن کے وقت اس پر میں نے کچھ تفصیل سے بات کی ہے. آج میں اس سے کچھ باتیں رہ گئی تھیں، ان کو زیادہ کرنے لگا ہوں. ختم قرآن، ہم جو ختم قرآن کرتے ہیں تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں یہ بدعت ہے. اب میں اس کا فارم آپ کو بتاتا ہوں، اس کے حوالہ جات. یہ میرے ہاتھ میں کتاب جلاء الافہام ہے حافظ ابن قیم کی. اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ المواطن السادس عشر من مواطن الصلاۃ عقیب ختم القرآن. یہ 16ویں فصل ہے، اور یہ 16ویں فصل اس باب میں ہے کہ جو دعا قبول ہونے کے موقع ہوتے ہیں ان موقعوں میں سے ختم قرآن کے بعد ایک موقع ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ وہ موقع ہے جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. ختم قرآن کے بارے میں احادیث میں صرف اتنی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کمرے میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر تنہا اپنے گھر میں قرآن ختم کرے اور دعا کر لے تو وہ ختم قرآن ہوگا، تو وہ دعا کر لے وہ قبول ہوگی. تو وہ حدیث اور سنت کے مطابق ہی عمل ہوگا. اب سنت کیا ہوئی؟ اکیلا قرآن ختم کرے اور اکیلا دعا کرے. اب اس کی اضافہ نیا ایڈیشن اس کا کیا ہوگا کہ کوئی بندہ قرآن ختم کرے اور وہ اپنے آپ دعا نہ کرے بلکہ اس دعا پر اجتماع کر لے، لوگوں کو بلا لے اور کہے آئے میرے ساتھ بیٹھیں، میں نے قرآن ختم کیا ہے تو دعا کرنی ہے، اس وقت دعا قبول ہوگی. تو لوگوں کو اکٹھا کر کے ختم قرآن کرنا یہ ایک نیا کام ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہدایت نہیں فرمائی تھی کہ جب تم ختم قرآن کرو تو لوگوں کو بھی بلا لیا کرو اور ختم قرآن کیا کرو. یہ قرآن میں ایسا نہیں تھا. اب یہ کیسے شروع ہوا؟ اب میں حافظ ابن قیم کی عبارت سے وہ آپ کو بتاتا ہوں. حافظ ابن قیم کہتے ہیں وَهَذَا الْآن المحلہ محل دعائے، یہ وہ مقام ہے، یہ مقام دعا ہے، قبولیت کی دعا ہے. اور ختم قرآن کے وقت لوگوں کو بلا کر دعا کی جائے کہ ختم قرآن کے بعد دعا کی جائے، یہ قبولیت کا وقت ہے. آگے کہتے ہیں وقد نص الامام احمد رحمہ اللہ تعالی علی الدعاء عقیب ختمۃ الختمہ. وہ کہتے ہیں کہ ختم قرآن کے وقت دعا کا قبول ہونا امام احمد ابن حنبل نے اس پر دلائل دیے ہیں. ان دلیلوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے کانا انس اذا ختم القرآن جمع اہلہ و ولدہ، جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم قرآن کرتے تو وہ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو اور اپنی اولاد کو، بیٹوں بیٹی نواسے نواسیوں سب کو جمع کرتے اور وہ ختم قرآن کے وقت لوگوں کو جمع کر کے دعا کرتے. دوسری روایت میں ہے کہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا سئل عن الرجل یختم القرآن فیجتمع الیہ قوم فیدعون الیہ. امام احمد بن حنبل سے پوچھا کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ وہ ختم قرآن کے وقت لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور پھر وہ دعا کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ قال نعم رأیت معمرا یفعلہ اذا ختم، کہا معمر بن راشد بھی اسی طرح کیا کرتے تھے کہ قرآن ختم کرتے اور لوگوں کو بلاتے اور دعا کرتے. وقال فی روایت حرب استحب اذا ختم الرجل القرآن ان یجمع اہلہ ویدعا. دوسری روایت میں جو حرب کی روایت اس میں یہ ہے کہ یہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ مستحب ہے کہ جب کوئی قرآن ختم کرے تو اہل و عیال کو بلائے اور دعا کرے. آگے وہ ابن ابی داؤد سے روایت لائے ہیں کہ مجاہد نے ابو لبابہ نے قرآن ختم کیا، لوگوں کو بلایا اور یستجاب عند ختم القرآن یدعو بدعوات، انہوں نے بھیجا کہ فلاں فلاں کو بلا کر لاؤ تو بلایا گیا اور ختم قرآن کے وقت چونکہ دعا قبول ہوتی ہے اس لیے صحابہ اس کو کیا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود سے وہ دوسری روایت لائے ہیں اسی طرح کہ من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ، ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. آگے مجاہد سے وہ کہتے ہیں تنزل الرحمہ عند ختم القرآن، ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. آگے پھر وہ دوسری روایت لائے ہیں کہ حضرت ابو عبید کی کہ وہ کہتے ہیں کہ کان بالمدینۃ عن قتادہ کان بالمدینۃ رجل یقرأ القرآن من اولہ الی آخرہ علی صحاب اللہ فکان ابن عباس رضی اللہ عنہما یدعو علیہ الرقباء فاذا کان عند الختمہ جاء ابن عباس رضی اللہ عنہ فشہدہ، کہ مدینہ منورہ میں ایک بندہ تھا جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابتدا سے لے کر آخر تک قرآن ختم کرتا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو مقرر کیا ہوا تھا کہ جب یہ ختم کرے تو مجھے بتانا تاکہ میں بھی ختم میں حاضر ہوں. فشاہدہ، اور وہ ختم میں حاضر ہوتے. یہاں تک میں نے
آپ کے سامنے مختلف روایات ابن قیم کی کتاب اس کے جلاء الافہام سے پڑھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اب صحابہ نے اس میں ایڈیشن کیا کیا، زیادہ کیا کیا، بدع حسنہ کیا کی، وہ یہ کہ ختم قرآن کے وقت لوگوں کو بلاتے اور اکٹھا کرتے. اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، یہ عادت ڈالیں، اس طرح سے یہ رواج بنائیں، کیونکہ یہ رواج نیکی کا رواج ہے، یہ مستحب ہے، لوگوں کو بلائیں ختم قرآن کے اوپر، اور ختم قرآن ہو اور لوگوں کو جمع کیا جائے.